اللہ کہتے ہیں کہ تم نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، بندہ کہتا ہے جی میری ضروریات ہی نہیں پوری ہوتی، میرا کاروبار ہی نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا عام ہے نا جی، جھوٹ نہ بولا کرو یار، کاروبار میں جھوٹ نہ بولا کرو، او جی جھوٹ نہ بولیے تو کام ہی نہیں چلتا۔ یہ ایک عام سا جملہ ہے ہمارے یہاں کہ مارکیٹ میں ہماری جگہ ہی نہیں بنتی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہ جو آپ کے جو پیٹرول پمپس کے اوپر جو مشین لگی ہوتی ہے، اس کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ یہ سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ وہ بیچارہ اکثر ہی مجھے فون کر کے پوچھتا رہے گا، میں کہ یار اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس میں 4-5 پوائنٹ کی کمی نہ رکھیں تو مارکیٹ میں ہم سے کوئی سافٹ ویئر خریدتا ہی نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے حاجی کے پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، کسی بڑے سے بڑے ولی کے پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، وہ جب تک 4-5 پوائنٹ ہر لیٹر میں کم نہیں ہوں گے نا، ان کی روٹی حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ آپ 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کو 100 روپے کا پورا پیٹرول نہیں ملتا۔ میں اس موضوع پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں اکثر بیکری وغیرہ پہ جاتا ہوں، میرا پھڈا ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور آپ لوگ بھی کیا کریں۔ دیکھیں اگر ہم یہی سوچتے رہے نا کہ جی نظام وہ فلاں کے بدلے گا، فلاں آئے گا تو نظام بدلے گا، جی میں اکیلا تو نہیں ہوں، اور لوگ بھی تو ہیں دنیا میں، تو اگر اس آسرے کے اوپر بیٹھے رہے تو بھائی پھر نظام نہیں بدل سکتا کبھی بھی، پھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ میں وہ سیاسی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، میں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بیکری کے اوپر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مجھے 1 کلو مٹھائی دے دو۔ اب بیکری والوں کی بدماشی کیا ہے کہ وہ ڈبہ رکھیں گے مشین کے اوپر، اس کا وزن مائنس نہیں کریں گے، ڈبے کے وزن سمیت آپ کو 1 کلو مٹھائی دیتے ہیں، تو آپ کو وہ 1 کلو مٹھائی پوری تو نہیں مل رہی، اس میں کوئی 150 گرام یا 100 گرام جو ہے وہ ڈبے کا وزن آ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز خرید لیں، آپ نے وہ پف خریدنے ہو وہ اس میں آپ کو کم۔ میرا تو کئی دفعہ ایک بیکری پہ تو میں اتنا وہ شدید ہو گیا کہ وہ بندہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہندہ نکل باہر ادھروں۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اس کو کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری، کہ ایک تو تم بےایمانی کر رہے ہو، ایک تو تم چوری کر رہے ہو، اوپر سے ہمیں سینہ زوری بھی دکھاتے ہو۔ اسی طرح میں ایک جگہ میں گیا، کہتے جی وہ ہمارے مالک جو ہے نا جی وہ، تو میں نے کہا بھائی مالکوں کو ہمارا پیغام کس نے پہنچانا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو اس عنوان پر چل رہی ہے اللہ سے بدگمانی۔ اب یہ انسان کی اللہ سے کتنی بڑی بدگمانی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بھائی رزق کا ذمہ میں نے لیا ہوا ہے، اسباب تم نے تلاش کرنے ہیں، تو بھائی کم از کم اسباب تو حلال کے تلاش کر لو نا، اسباب میں تو 2 نمبری نہ کرو۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک سیدھا سیدھا راستہ کمائی کا مقرر کیا ہوا ہے، اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ اور پھر ایک منفی سوچ اپنے ذہن پر یہ مسلط کر لی ہے کہ جی جب تک 2 نمبری نہیں کریں گے ہمیں رزق ہی نہیں ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں رزق میں نے لیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے، یہ اللہ کے اوپر الزام ہے کہ اللہ ہمیں 2 نمبری سے رزق دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میرے دل میں ایک بات القاء کر گئے، مجھے وحی کر کے گئے ہیں، کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کسی بندے کی اس وقت تک موت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ تو بھئی جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اسباب اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیے ہیں، تو اسباب وہ کیوں اختیار نہیں کرتے جو تمہارے لیے جائز ہوں، جو تمہارے لیے حلال ہوں؟ کیوں یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں؟ کیوں اپنی سارا دن کی حلال کی کمائی کو 1 منٹ میں جو ہے وہ حرام میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ پرسوں ترسوں میری وہ عید کے دنوں میں میری گاڑی خراب ہو گئی، میں کل چھٹی ختم ہوئی تو میں مکینک کے پاس گیا، میں نے کہا یار گاڑی مسنگ بہت کر رہی ہے، چلتی نہیں ہے۔ اس نے وہ چیک چوک کیا تو ایک وہ چھوٹی سی تار اتری ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے، تو مجھے خود اپنے منہ سے بتانے لگا، کہتے یہ آپ کسی اور کے پاس چلے جاتے نا، اس نے آپ کا انجن کھلوا دینا تھا، ایک تار چھوٹی سی اتری ہوئی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ کا فریج، اور یہ بیٹھا ہوا ہے مکینک سامنے، وہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے تو اب آپ کا فریج خراب ہو جائے نا، فریج خراب ہو جائے، اب کسی الیکٹریشین کو بلا کے لاؤ کہ جی میرا فریج خراب ہو گیا، کولنگ نہیں کر رہا، مسئلہ چھوٹا سا ہوگا، آپ کو 5000 کا ٹیکہ لگنا ہی لگ رہا ہے۔
اور ذہن میں کیا بات بٹھائی ہوئی ہے کہ جب تک ہم یہ 2 نمبری نہیں کریں گے ہمارا رزق پورا نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہہ رہے میں نے رزق اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے. تم مامے خاں نہیں ہو رزق کے. تمہارا کام صرف محنت مزدوری کرنا, رزق دینا میرا کام ہے. کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, کیسے دینا ہے, کہاں سے دینا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے. لن تموت, تمہیں موت نہیں آئے گی, بے فکر رہو, بھوکے نہیں مرو گے تم. اگر ایک پانی کا قطرہ تمہارے مقدر میں ہے کہ وہ حلق سے نیچے اترنا ہے تو اس سے پہلے تمہاری موت نہیں ہوگی. اللہ نے آج تک کسی کو بھوکا نہیں مارا ہے. ہاں جب جس کا رزق مکمل ہو گیا پھر اس کی کہانی ختم.